انسان اور خلا، ایک حیرت انگیز سفر۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ انسان نے خلا کو کیسے دریافت کیا؟ وہ وقت جب آسمان ستاروں اور سیاروں کی چمک سے بھرا ایک راز تھا، اور آج ہم وہاں جا کر نئی دنیا کی کھوج لگا رہے ہیں۔ آئیے اس شاندار سفر کی کہانی جانتے ہیں۔ خلا کا تصور۔ پرانے زمانے میں انسان آسمان کو حیرت اور خوف کی نظر سے دیکھتا تھا۔ مختلف تہذیبوں نے چاند، ستاروں اور سیاروں کو دیوتاؤں سے منسوب کیا۔ یونانی فلسفیوں نے جیسے کہ ارسطو نے زمین کو کائنات کا مرکز سمجھا، جبکہ گیلیلیو نے یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ 20ویں صدی میں سائنس نے زبردست ترقی کی اور پہلی بار انسان نے زمین سے باہر جانے کا ایک خواب دیکھا۔ دوستو، یہ خلا میں زمین کے مدار میں پہنچنے والی پہلی انسانی ایک تخلیق تھی۔ یہ وہ انسان کی تیار کردہ پہلی چیز تھی جو کہ زمین کے باہر جا کر زمین کا 1440 چکر لگانے میں کامیاب ہوئی۔ پھر اس کا رابطہ ٹوٹ گیا اور نہ جانے وہ کہاں چلی گئی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں خلا میں پہنچنے والا پہلا جاندار ایک کتیا تھی جس کا نام لائکا تھا۔ یہ مشپٹنک 2 کا ایک واقعہ تھا جس میں پہلی مرتبہ کسی جاندار کو اندر بٹھا کے خلا میں بھیجا گیا۔ سپٹنک 2 کی اس مسافر نے تاریخ میں اپنا نام تو لکھوا لیا، پر کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کتیا جسٹ 6 گھنٹوں میں اپنا دم توڑ گئی۔ تیسرا مشن تب ہوا جب 2 جاندار بندریاؤں کو بٹھا کر اسپیس میں بھیجا گیا، اور وہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی جاندار اسپیس میں جا کر زندہ واپس آنے میں کامیاب ہوا تھا۔ دوستو، یوری گگارن پہلے انسان تھے جو کہ خلا میں 12 اپریل 1961 میں خلا میں پہنچے۔ وہ پہلے انسان تھے جو کہ 108 منٹ تک زمین کے مدار میں خلا میں موجود رہے تھے اور پھر وہ زندہ واپس آئے۔ اس کے بعد یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہونے جا رہا تھا انسان ایک چاند پر قدم رکھنے جا رہا تھا۔ امریکہ نے اپولو 11 مشن کے ذریعے تاریخ رقم کی جب نیل آرمسٹرانگ پہلے انسان بنے جنہوں نے چاند پر 1969 میں قدم رکھا۔ دوستو، اس کے بعد انسان نے بہت سارے تجربات کیے اور بہت سارے مشنز خلا میں بھیجے۔ دوستو، آج ہم خلا کی وسعتوں کو مزید دریافت کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن، جس کو ISS انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن بھی کہا جاتا ہے، جہاں پہ ناسا اور دوسرے ادارے مریخ پر زندگی کے آثار تلاش کر رہے ہیں۔ آج جیمز ویب ٹیلی اسکوپ ہمیں بگ بینگ تھیوری کے ایک نظریے پہ کام کرتا دکھائی دیتا ہے، جبکہ وہ انسان کی بہت ہی قدیمی تصویریں آج وہاں سے نکال کر ہمیں بلیک ہولز اور کہکشاؤں کی تصویریں ہم تک پہنچا رہا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ مستقبل میں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ خلائی سفر کا اگلا ہدف چاند پر مستقبل بیس کیمپ بنانا، مریخ پر انسانی بستیاں اور دوسرے سیاروں کی کھوج ہے۔ شاید آنے والے وقتوں میں ہم دوسرے سیاروں پر زندگی تلاش کر سکیں یا پھر وہاں خود جا کر رہنے لگیں۔ انسان کا یہ سفر نہایت ہی حیرت انگیز لگتا ہے۔ جو کچھ انسان کبھی خواب دیکھتا تھا یا جن سیاروں کو کبھی کوئی دیوتا مانتا تھا، آج وہ حقیقت بن کر وہاں تک پہنچنے لگے ہیں۔ بات یہاں تک نہیں رکتی۔ آج 2025 میں انسان خلائی سفر کرنے لگے ہیں۔ دوستو، امریکی شہری ڈینس ٹیٹو نے تاریخ رقم کر دی جب وہ خلا میں جانے والے پہلے سیاح بنے تھے۔ رپورٹ کے مطابق جنوری 2025 میں خلا میں سیاحت کے لیے جانے والوں کی تعداد 63 ریکارڈ کی گئی۔ اسپیس میں سیاحت کے جانے کے لیے ایک سیٹ کی قیمت $5 لاکھ سے لے کے $28 لاکھ تک ہوتی ہے۔ بالکل یہ شوق تو مہنگا ہے، پر خدا کی قدرت اور انسان جو کبھی ایک خواب دیکھتا تھا یا چاند ستاروں کو دور سے بیٹھ کر دیکھتا تھا، آج وہ وہاں پر جا کر اس کو ایکسپلور کر سکتا ہے۔
دوستوں بات صرف یہاں پر نہیں رکتی، انسان کو اور سائنسدانوں کو اپنی جیسی یا خود سے ذہین کوئی مخلوق کی بھی تلاش ہے، جس کو ہم ایلینز کہتے ہیں۔ اسی لیے تو ماہر فلکیات نے آج سے 47 سال پہلے 1977 میں مختلف زبانوں کی کچھ ریکارڈنگز اسپیس میں بھیجی، وہ صرف اس لیے کہ تاکہ ہم کسی اجنبی مخلوق سے اپنا تعارف کروا سکیں، جس میں مختلف زبانوں کا انتخاب کیا گیا، جس میں مختلف زبانوں کو ریکارڈ کر کے وہاں تک بھیجا گیا۔ دوستو یہ 55 زبانوں کی طرح طرح کی آوازیں ہیں جو کہ خلا میں بھیجی گئی ہیں، جس میں تقریباً 60,000 سال پرانی زبانیں جو کہ آج سے تقریباً 60,000 سال پہلے زمین پر بولی جاتی تھی، ان ریکارڈنگ سے لے کر آج تک کی تمام لینگویجز کو وہاں پر ریکارڈ کر کے بھیجا گیا ہے۔ تحیاتنا للاصدقاء النجوم، السلام علیکم۔ ہم زمین کے رہنے والوں کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صرف آوازیں ہی نہیں پر زمین پر تہذیب کے بارے میں معلومات کی بھی تصاویر شامل ہیں جو کہ اسپیس میں بھیجی گئی ہیں۔ 1977 میں بھیجی گئی تصویروں میں وائجر گولڈن ریکارڈ میں تقریباً 116 تصویریں تھیں، جن میں زمین کے منظر، نیلی زمین کی تصویر، مختلف قدرتی مناظر جیسے کہ پہاڑ، دریا، سمندر، جنگل، بجلی کی چمک، سورج گرہن کی تصویر، انسانی زندگی اور ثقافت، مرد، عورت، بچے کی تصویر، مختلف تہذیبوں کے لوگ، کھانے پینے اور زراعت کے مناظر اور بہت ساری ایسی چیزیں شامل ہیں جو کہ خلا میں بھیجی گئی ہیں۔ دوستو اس کے علاوہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ڈی این اے کا ایک ڈھانچہ، انسانی جسم کے اندرونی اعضاء، جانور اور پودوں کی تصویریں، ریاضی اور فزکس کی بنیاد پر کچھ بنائے گئے اصول، چاند، مریخ، مشتری اور دوسرے سیاروں کی تصویریں اور نظام شمسی کا ایک خاکہ موجود ہے۔ اور یہ وائجر مشنز آج بھی خلا میں موجود ہیں اور نظام شمسی کی سرحدیں بہت دور تک پار کر چکے ہیں۔ یہ سب اس امید پر خلا میں بھیجا گیا تاکہ اگر کوئی ذہین مخلوق اسے دریافت کرے تو وہ ہماری دنیا اور تہذیب کے بارے میں جان سکے، یا پھر آج کے بعد ہزاروں سال یا کروڑوں سالوں کے بعد کوئی انسان یا کوئی اور مخلوق جب خلا میں جا کر کوئی تصویریں یا کوئی چیزیں دریافت کرتی ہے تو ان کو اس دور کی بھیجی گئی تصویریں یا وہ مناظر یا پھر وہ آوازیں ان تک مل سکیں اور وہ اپنے ایلڈرز کو پہچان سکیں کہ وہ کس طریقے سے وہ ایکسپلور کرتے تھے یا کیسے وہ چیزوں کی کھوج لگاتے تھے۔